اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس مٹی میں تم لوٹائے جاؤ گے، پھر دوبارہ اسی مٹی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اس بات کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جب تک بندہ دنیا کے اندر موجود رہتا ہے، اس کے جسم میں روح موجود ہوتی ہے تو زندہ انسان سمجھا جاتا ہے، اور جب روح کا تعلق انسان کے بدن سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو زندہ انسان نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو لفظ میت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے یا روح کس مقام پر رکھی جاتی ہے، روح کا ٹھکانہ کون سا ہوتا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، سماعت فرمائیے۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا، سورہ یاسین کے اندر سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا اب وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ دنیا میں نہ تو روحیں یہ گھروں میں آتی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، نہیں آتی، نہیں، کہاں سے آنی ہے؟ روحیں تو قرآن میں واضح لکھا ہے کہ یا علیین میں یا سجین کے اندر ہے۔ نیکوکاروں کی روحیں علیین میں اور سجین میں ہے بدکاروں۔ علماء کرام کی مختلف آراء اور ان کے موقف آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ محترم جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب، آپ کا موقف بھی آپ نے سنا، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ انسان کی روح اگر مومن ہے تو مقام علیین میں، اگر وہ کافر ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، مشرک ہے، اس کی روح سجین میں رکھی جاتی ہے۔ موقفات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ جناب محترم علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت البرکات العالیہ نے ایک اصول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز اپنی اصل کی طرف لوٹنے والی ہے، اصل کی طرف لوٹ کر جائے گی، کہ جس طرح کہ انسان کا یہ بدن ہے، اس انسان کے بدن کو، وجود کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ تو مرنے کے بعد یہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا، اور روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہمارے پاس یہ امانت ہے، جب ہم سے یہ نکلے گی اور لوٹ کر اپنے اصل مقام کی طرف چلی جائے گی، اللہ کے پاس چلی جائے گی۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو روح کا مقام جو ہے، مومن کی روح مقام علیین میں ہے، کافر کی روح سجین میں ہے۔ جس جگہ پر بھی یہ ارواح موجود ہیں، ان کا ایک خاص قسم کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ قبر میں بھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، سوال و جوابات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب تک انسان قبر کے اندر نہیں رکھا جاتا، اس سے پہلے کی جو کیفیت ہے، پہلے کا جو عرصہ ہے، پہلے کا جو دورانیہ ہے، انسان کے انتقال کرنے کے بعد سے لے کر کے دفنانے سے پہلے کا جو عرصہ ہے، اس دوران ارواح فرشتوں کے قبضہ میں ہوتی ہیں، اور جب قبر کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، قبر چاہے کسی انداز میں بن جائے، زمین میں بن جائے، چاہے دریا و سمندر میں وہ چلا گیا، وہاں پر اس کی قبر ہو گئی، چاہے کسی درندہ کے پیٹ میں چلا گیا، وہ اس کی قبر ہوگی۔ جب قبر میں وہ چلا جاتا ہے تو روح اس کی لٹا دی جاتی ہے، اس لیے سوال و جواب کی کیفیت ہوتی ہے اور جزا سزا کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو قبر میں جزا سزا کا معاملہ ہوتا ہے وہ صرف بدن کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ روح بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس عنوان پر بہت بڑی اعلیٰ اور معتبر کتاب رحمت کائنات کے نام سے لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کی تاثیر یہ ہے، اگر کوئی بندہ شروع سے لے کر آخر تک اس کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں کہ ایک اندھا شخص ہے اور ایک نابینا شخص ہے، دونوں ایک باغ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب دونوں کا دل چاہ رہا ہے اس باغ کا پھل توڑ کر ہم کھا لیں،
باغ چاہے وہ آم کا ہے یا کسی بھی چیز کا ہے، لیکن دونوں کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس کا پھل توڑ کر ہم کھا لیں۔ اندھا جو ہے اس کو تو نظر نہیں آ رہا، اور جو لنگڑا ہے یہ اس کا ہاتھ وہاں پر نہیں پہنچ سکتا کیونکہ یہ اپاہج معذور ہے۔ اب انہوں نے ترتیب یہ قائم کی، پھل ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ اندھا جو ہے وہ گھوڑی بنتا ہے، اپنے اوپر اس کو سوار کرتا ہے، وہ جو لنگڑا ہے اس کے اوپر سوار ہوتا ہے اور اس پھل کو اتارتا ہے، وہ دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ جب مالک کو خبر ہوتی ہے تو سزاوار یہ ایک نہیں ہوتا جو توڑنے والا، بلکہ دونوں کو برابر سزا ملتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قبر کے اندر سزا کا جو معاملہ ہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے۔ دعا فرمانی چاہیے کہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور درست عقیدہ عطا فرمائے۔